بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیرا عشق میری بندگی، کرن رفیق۔ قسط نمبر 4۔ ہال کو رائل بلو اور وائٹ کلر کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ ہر طرف کی لائٹس آف تھیں اور پھر سپاٹ لائٹ آن ہوئے، اور جو اس وقت مومنہ اور علی پر تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو رنگ پہنا رہے تھے۔ علی رائل بلو 3 پیس سوٹ میں کافی ہینڈسم لگ رہا تھا تو مومنہ وائٹ کلر کی میکسی اور لائٹ میک اپ میں غضب ڈھا رہی تھی۔ ہال میں موجود ہر کوئی اس کپل کے لیے دعا گو تھا۔ وجی بھائی، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی منگنی بھی اب ہو جانی چاہیے؟ زرلال اور عبداللہ، وہاج اور علی ایک ٹیبل پر بیٹھے تھے جب زرلال نے شرارت سے پوچھا، چھوٹے چپ کر کے کھانا کھاؤ ورنہ۔ وہاج نے زرلال کو تنبیہ کی تھی۔ اوکے بھائی، زرلال نے مؤدبانہ انداز میں جواب دیا۔ ویسے وجی بھائی، آپ لڑکیوں سے اتنا بھاگتے کیوں ہیں؟ عبداللہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ اس لیے کہ کہیں ان کی بیوی کو برا نہ لگ جائے، جواب وہاج کی بجائے علی نے دیا۔ کیا مطلب؟ عبداللہ نے ناسمجھی سے پوچھا۔ وہاج نے خفیہ شادی کی ہوئی ہے، علی نے سنجیدگی سے جواب دیا، اور ایک 12 سال کی بیٹی بھی ہے۔ زرلال نے بھی گفتگو میں اپنا حصہ ڈالا۔ وہ دونوں اتنی سنجیدگی سے جواب دے رہے تھے کہ عبداللہ بیچارہ ان کی شرارت سمجھ ہی نہیں پایا اور وہاج سے بولا، وجی بھائی، آپ نے شادی کی ہوئی ہے اور ایک لڑکی، ایک بیٹی بھی ہے؟ او مائی گاڈ، مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ وہاج نے بمشکل اپنا غصہ ضبط کیا اور دانت پیستے ہوئے بولا، ابھی ایسا کچھ نہیں ہے، اور سچائی تو یہ دونوں ہی تمہیں بتائیں گے۔ یہ بول کر وہ وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ عبداللہ نے سوالیہ نظروں سے علی اور زرلال کی طرف دیکھا جو کہکہا لگا رہے تھے۔ اب بتاؤ گے کہ بات کیا ہے؟ آبی نے ان دونوں کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ جواب میں زرلال نے ہنستے ہوئے آبی کو شاپنگ مال والا سارا واقعہ بتایا۔ انتہائی کمینے ہو تم، یہ بول کر عبداللہ بھی وہاج کے پیچھے چلا گیا۔ او مسٹر، اندھے ہو کیا یا آنکھیں کرائے پر دے کر آئے ہو؟ وہاج، جو اپنے ہی دھیان میں اپنے موبائل پر میل چیک کرتے ہوئے ہال کی بیک سائڈ پر جا رہا تھا، جبکہ یشفا، جس نے ایک ہاتھ میں موبائل پکڑا تھا اور دوسرے ہاتھ میں کولڈ ڈرنک پکڑے، ہال کی بیک سائڈ سے واپس آ رہی تھی۔ دونوں کا زبردست تصادم ہوا۔ یشفا کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ کر زمین پر گرا اور وہ ٹوٹ گیا، اور پھر کچھ جوس یشفا کے وائٹ ٹراؤزر پر گرا اور وہ چلا اٹھی تھی۔ وہاج نے ایک پل کو اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ گندمی رنگت، لمبے بال جو کمر تک آبشار کی طرح پھیلے ہوئے تھے، لمبی اور گھنی پلکیں جن پر مسکارا لگایا ہوا تھا، گلابی ہونٹ جن پر لپ گلوز لگایا ہوا تھا، تیکھے نین نقش، پتلی سی ناک، بھوری چمکدار آنکھیں، بلو شرٹ جس پر وائٹ سٹون کا کام ہوا تھا، نیچے وائٹ ٹراؤزر اور بلو ہیلز پہنی ہوئی تھی، اور دوپٹے کو دائیں کندھے پر لٹکایا ہوا تھا۔ یشفا نے اس کے آگے چٹکی بجائی اور اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے بولی، ہو گیا جائزہ، اب معافی مانگو۔ دیکھیں، 10 سیکنڈ، صرف 10 سیکنڈ ہے تمہارے پاس، سوری بولو ورنہ انجام کے ذمہ دار تم خود ہو گے۔ یشفا وہاج کی بات پر درمیان میں ہی کاٹتے ہوئے بولی۔ وہاج، جو ارد گرد سے بے نیاز صرف اسے دیکھنے میں مگن تھا، وہ کیا کہہ رہی تھی وہ سننے سے ہی قاصر تھا۔ 10 سیکنڈ بعد بھی جب وہاج کچھ نہ بولا تو یشفا نے پاس سے گزرتے ویٹر کو اشارے سے اپنے پاس بلایا اور 2 گلاس جوس پکڑ کر وہاج کے اوپر انڈیل دیا۔ جیسے ہی وہاج پر جوس گرا وہ ہوش میں آیا، ایک دم غصے سے یشفا کے دونوں بازو پکڑ کر اسی کی پشت پر باندھنے والے انداز میں پیچھے کیا اور اسے خود سے قریب کر لیا، اتنا قریب کہ دونوں میں چند انچ کا ہی فاصلہ رہ گیا تھا۔ پہلے شاید بول دیتا، لیکن اب جو تم نے کیا، سوری بولنا ناممکن ہے۔ وہاج دھیمے لہجے میں غرایا تھا۔ چھوڑو مجھے جنگلی انسان، پھر تمہیں بتاتی ہوں کہ یشفا اسد جہانگیر چیز کیا ہے۔ وہ وہاج کے غصے کا اثر لیے بغیر بولی۔ وہاج نے اسے مزید خود سے قریب کر لیا تھا، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، اگر میں نہ چھوڑوں تو کیا کرو گی؟ یشفا کو اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ یشفا نے ایک پل کو اسے غور سے دیکھا۔ دودیا رنگت، ہیزر گرین آنکھیں، فرنچ کٹ داڑھی، مڑی ہوئی پلکیں، کھڑی ناک، فوجی ہیئر کٹ سٹائل اور وائٹ 3 پیس میں وہ بلا کا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اگر جائزہ مکمل ہو گیا تو بتانا پسند کریں گی کہ کیا کریں گی آپ؟ وہاج نے مسکراہٹ دباتے ہوئے اس کے مسلسل اسے دیکھنے پر چوٹ کی تھی۔ یشفا ایک پل کو تو شرمندہ ہوئی، لیکن دوسرے پل اس کی شرمندگی کی جگہ اس کے غصے نے لے لی۔ یشفا نے غصے سے اپنا گھٹنا اٹھایا اور وہاج کی ٹانگوں کے بالکل درمیان میں مارا۔ وہاج نے ایک دم اسے چھوڑا اور اس سے 4 قدم دور ہوا اور بولا، جنگلی بلی۔ یشفا نے بمشکل اپنی مسکراہٹ دبائی اور بولی،
عورت کو کمزور سمجھنے کی غلطی کبھی مت کرنا۔ عورت چاہے کتنی ہی ماڈرن کیوں نہ ہو، خود کو چھونے کی اجازت کسی غیر مرد کو نہیں دے سکتی۔ اس لیے اگلی دفعہ سوچ سمجھ کر کسی کا ہاتھ پکڑنا۔ وہ جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ کچھ یاد آنے پر واپس پلٹی اور بولی، بلیک بیلٹ ہوں اور سونے پر سہاگا، آرمی والے کی بیٹی ہوں، تو کبھی بھول سے بھی میرے راستے میں آنے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ ابھی تو صرف ٹریلر دکھایا، تب پوری فلم دکھاؤں گی۔ یہ بول کر وہ وہاں سے چلی گئی، جبکہ وحاج درد سے دورہ ہوتا ہوا ادھر ہی بیٹھ گیا۔ کیا آفت تھی یہ میجر وحاج ملک، جس کے نام سے دہشت گرد کانپ اٹھتے ہیں، آج وہ ایک لڑکی سے پٹ گیا۔ ہاؤ امیزنگ، ہاؤ امپریسنگ۔ وہ جنگلی بلی نے مارا بھی تو اتنی بری جگہ پر کہ بندہ فرسٹ ایڈ بھی نہیں مانگ سکتا۔ وحاج خود سے بڑبڑایا جب اسے اپنے پیچھے سے کہکوں کی آواز سنائی دی۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا تو علی، زرلال اور عبداللہ تھے، جو اس کی حالت دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ وحاج اپنی خجلت مٹانے کے لیے اٹھا اور غصے سے ان تینوں کی طرف جانب بڑھا۔ علی اور زرلال تو بھاگ گئے، لیکن آبی ابھی بھی ہنس رہا تھا۔ وحاج نے اسے ہنستے ہوئے دیکھا تو 2 قدم اس سے دور ہی رک گیا۔ 2 سال بعد وہ آبی کو ہنستے ہوئے دیکھ رہا تھا، لیکن اس کی ہنسی میں اداسی چھلک رہی تھی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، اداسی چیختی ہے کہکوں میں، ہمارا درد سب سے مختلف ہے۔ اچانک ہنستے ہنستے آبی وحاج کے گلے لگا اور رو دیا۔ پچھلے 2 سالوں کا غبار تھا جو آج نکلا تھا۔ وجی بھائی، اس نے میرا انتظار کیوں نہ کیا؟ میں نے اس کے لیے ہجر کو چنا، لیکن اس نے مجھے ہجر کا تحفہ ہی دے دیا۔ آپ کو پتہ ہے نا، سانسیں بستی تھی میری اس میں، وہ عشق تھا میرا، لیکن شاید میں اس کے لیے کچھ نہ تھا، اس لیے تو وہ مجھے اتنی جلدی چھوڑ کر چلی گئی۔ بھائی، آپ کو پتہ ہے میں پچھلے 2 سالوں سے پاکستان کیوں نہیں تھا آ رہا؟ کیونکہ یہاں اس کی خوشبو ہے، اس کی یادیں ہیں جو مجھے بے چین کر دیتی ہیں اور کر رہی ہیں۔ بھائی، مجھے وہ واپس لا دیں بھائی، اس سے پہلے کہ میرا صبر میرا ساتھ چھوڑ دے۔ عبداللہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا رہا تھا۔ اس کی باتیں سن کر وحاج کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ ابھی میرے بھائی ہوش کر مر چکی ہے وہ، پلیز اس طرح بول کر خود کو ہم سب کو تکلیف مت دو، وحاج اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ عبداللہ جواب میں خاموش رہا۔ جب اس کے آنسو خشک ہو گئے تو وہ حاج سے علیحدہ ہوا اور شرمندگی سے سر جھکاتے ہوئے بولا، آئی ایم سوری بھائی، پتہ نہیں کیسے، میں جانتا ہوں میرا بھائی بہت ہمت والا ہے، لیکن محبت کو حاصل کرنے کے لیے بھی خالی ہاتھ رہنا اور پھر اسے ہمت کر کے اپنے سے جڑے رشتوں کا احساس کرنا واقعی کوئی کر سکتا ہے، اور مجھے فخر ہے کہ میرا ابھی ان میں سے ہے۔ وحاج نے اس کی شرمندگی دور کرنے کی اور اسے ہمت دی۔ جواب میں آبی مسکرا دیا۔ آبی، ایک بات بولوں؟ وحاج نے اجازت طلب نظروں سے دیکھا، پوچھا۔ وجی بھائی، آپ یوں اجازت مت لیں اور بولیں جو بھی بولنا ہے۔ آبی، تم زندگی میں آگے کیوں نہیں بڑھ جاتے؟ میرا مطلب ہے تم شادی۔ وحاج کی بات ادھوری بات کا مطلب سمجھتے ہی عبداللہ دکھ سے مسکرایا اور بولا، جانتے ہیں وجی بھائی، دکھ کسی کی موت کا نہیں ہوتا، بلکہ اس انسان سے بچھڑنے کا ہوتا ہے۔ انسان کو موت نہیں رلاتی، جبکہ وہ محبت رلاتی ہے جو آپ مرنے والے سے کرتے ہیں۔ اور رہی آگے بڑھنے کی بات، تو آپ سب کو اچھے سے معلوم ہے نا، اس سے پہلے کوئی تھا نہ اس کے بعد کوئی ہوگا۔ ابھی تم پلیز بھائی اس ٹاپک پر ہم بات نہ ہی کریں تو اچھا ہے، کیونکہ آپ بھول سکتے ہیں اسے، میں نہیں، یا یوں کہیں کہ میں اسے بھولنا چاہتا ہی نہیں۔ عبداللہ وحاج کی بات درمیان میں ہی کاٹ کر بولا، جیسے تمہاری مرضی۔ وحاج نے مسکرا کر جواب دیا تو عبداللہ بھی جواب میں مسکرا دیا اور ماحول کو مزاح کا رنگ دیتے ہوئے بولا، ویسے اس لڑکی نے ٹارگٹ آپ کو صحیح جگہ کیا تھا۔ یہ بول کر ابھی وہاں سے بھاگ گیا۔ شاید اسے تنہائی چاہیے تھی، کیونکہ 2 سال بعد آج پھر اس کے زخم تازہ ہو گئے تھے، جبکہ وحاج کو یشوا سے فائٹ پھر یاد آ گئی اور وہ مسکرا دیا۔ جنگلی بلی، اسلام آباد، ماضی اسلام آباد۔ اگلی صبح 11 بجے اسد نے اریبہ کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا تھا۔ یہ کیسا امتحان تھا ایک باپ کا کہ اسے خود اپنی پھول جیسی بیٹی کو مٹی تلے دفن کرنا پڑ رہا تھا۔ جنازے کے بعد سب ادھر سے چلے گئے تھے، جبکہ اسد اریبہ کی قبر کے پاس ہی بیٹھا رہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو روانی سے بہہ رہے تھے۔ جانتی ہو بیا، آپ کے بابا بہت مضبوط ہیں، اتنے مضبوط کہ لوگ مجھے پتھر دل کہتے ہیں، لیکن ان کو کیا پتہ کہ اسد جہانگیر صرف اپنے رب کے سامنے رونا چاہتا ہے۔ آپ کی ماما کی جب ڈیتھ ہوئی تھی نا، تو میں بہت رویا تھا، اللہ سے شکوہ کیا تھا کہ کیوں اس نے میری انوشے کو مجھ سے چھین لیا۔
बहुत अरसे तक मैं यही करता रहा, लेकिन फिर एक दिन मुझे एक बात समझ आई कि रोने और शिकवा करने से मरने वाला वापस नहीं आता, इसलिए सब्र करना पड़ता है। तो फिर मैंने रोने की बजाय सब्र का दामन थाम लिया था और आज भी वही कर रहा हूँ। लेकिन आपके बाबा अंदर से टूट गए हैं बिया, टूट गए हैं। असद बिया की कब्र पर बैठा इससे बात कर रहा था। इसे बैठे 3 घंटे गुजर चुके थे जब इसके मोबाइल की रिंग बजी। शाजर कॉलिंग देखकर असद ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और कॉल रिसीव की। अस्सलाम वालेकुम। हाँ शाजर, आशू कैसी है? वालेकुम सलाम। आशू को होश आ गया। असद तुम जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचो, शाजर ने खुशी से जवाब दिया और कॉल बंद कर दी। असद वहां से उठा और गाड़ी में बैठा। मैं आशू के सवालों का क्या जवाब दूंगा, यही एक चीज़ थी जिससे मैं डर रहा था। या अल्लाह मुझे हिम्मत देना, ये बोलकर इसने गाड़ी स्टार्ट की। अभी इसे ड्राइव करते 10 मिनट ही गुजरे थे जब इसकी गाड़ी से कोई चीज़ टकराई। इसने जल्दी से ब्रेक लगाई और गाड़ी से बाहर निकला। जो ही वो आगे बढ़ा, देखा कि एक लड़की खून में लथपथ पड़ी हुई है। या अल्लाह खैर, ये बोलकर वो आगे बढ़ा। इस लड़की को उठाकर अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर लिटाया और ख़ुद जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी ड्राइव करने लगा। हॉस्पिटल पहुंचकर इसने शाजर को सारी सूरत हाल से आगाह किया और इससे कहा कि पुलिस को इस मामले में इन्वॉल्व ना होने दे और इस लड़की का इलाज भी करवाए। मिस्टर शाह, इस एक्सीडेंट वाली लड़की के साथ आप हैं? एक नर्स ने शाजर से पूछा जब असद और शाजर आपस में कुछ बात कर रहे थे। जी, क्या हुआ, सब खैरियत? शाजर ने जवाब देकर नर्स से पूछा। एक्चुअली इनको ब्लीडिंग काफ़ी हो गई है और इन्हें ब्लड की ज़रूरत है। लेकिन हमारे हॉस्पिटल में इस वक्त मतलूबा ब्लड ग्रुप मौजूद नहीं है और डॉक्टर ने आपको ब्लड का इंतज़ाम करने को बोला है। नर्स ने तफसीली जवाब दिया। ब्लड ग्रुप क्या है? असद ने पूछा। ए बी नेगेटिव। मेरा ब्लड ग्रुप भी यही है। चलें, मैं आपके साथ चलता हूँ। मेरी बेटी तो बच नहीं सकी, शायद मेरी वजह से किसी और की बेटी बच जाए। ये बोलकर असद नर्स के साथ चला गया। अगली सुबह डॉक्टर ने असद और शाजर को अपने रूम में बुलवाया। डॉक्टर, सब ठीक है ना? जी जी मिस्टर असद, सब ठीक है, डॉक्टर ने असद को जवाब दिया। यशवा कैसी है अब? असद ने पूछा। देखिए, इनको होश तो आ गया लेकिन इनका ब्रेन प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा और इस कंडीशन में आपको इनको टेंशन से जितना दूर रखें इसके लिए इतना बेहतर है। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात समझ रहे हैं, डॉक्टर ने प्रोफेशनल अंदाज में कहा। लेकिन डॉक्टर, अगर वो अपनी सिस्टर के बारे में पूछेगी तो हम क्या बताएंगे? इस बार शाजर ने डॉक्टर से पूछा। देखें मिस्टर शाह, इनका ब्रेन अभी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा और उल्टा इनकी कंडीशन पहले से ज़्यादा ख़राब हो सकती है, इसलिए कुछ अरसे तक आप ये बात इनको ना ही बताएं। लेकिन डॉक्टर, आप समझ नहीं रहे, वो मुकम्मल होश में आते ही अरीबा के बारे में पूछेगी। असद ने अपनी परेशानी डॉक्टर को बताई। मिस्टर असद, आपकी बात भी ठीक है, लेकिन अभी आपको कैसे भी करके इनसे झूठ बोलना होगा, वरना आपकी दूसरी बेटी भी। डॉक्टर ने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी। डॉक्टर, जो कल लड़की आई थी एक्सीडेंट वाली, इसकी क्या कंडीशन है? असद के चेहरे पर परेशानी देखकर शाजर ने बात बदल दी। वेल, इनकी कंडीशन पहले से काफ़ी बेहतर है। लेकिन क्या डॉक्टर? असद ने पूछा। एक्चुअली मिस्टर असद, इनके फेस को किसी चीज़ से बुरी तरह जलाया गया है, शायद सिगरेट के निशानात हैं और हमें इनकी 2-3 सर्जरीज भी करनी पड़ेगी जिससे इनका चेहरा थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, डॉक्टर ने संजीदा अंदाज में जवाब दिया था। डॉक्टर, आप इस बच्ची की सर्जरी स्टार्ट करें और इसके जो भी अखराजात हैं वो मुझे बता दें। असद ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया। एक और बात थी मिस्टर असद, डॉक्टर थोड़ा हिचकिचाते हुए बोले। जवाब में जो डॉक्टर ने बताया, इसे सुनकर असद की गुस्से से पेशानी की रगें तन गई, जबकि शाजर का हाल भी मुख्तलिफ ना था। डॉक्टर, आप इसका इलाज मेरी बेटी समझ कर करें। असद ये बोलकर बाहर चला गया था, जबकि शाजर भी डॉक्टर से मुसाफा करके असद के पीछे निकल गया था। हाल लोकेशन इस्लामाबाद। अभी मेरी जान, इतना अंधेरा क्यों किया हुआ है? ज़ेबा जैसे ही अब्दुल्ला के कमरे में दाखिल हुई अंधेरा देखकर बेसाख्ता बोली। मामा, मेरी तो सारी ज़िंदगी अंधेरे में डूब गई, रोशनी का क्या तो नामो निशान कहीं भी नहीं है, अब्दुल्ला ने टूटे हुए लहजे में जवाब दिया। ज़ेबा ने जूही लाइट ऑन की, अपने इकलौते बेटे की हालत देखी तो तड़प उठी। अब्दुल्ला की हेज़र ब्राउन आंखें इस वक्त किसी खूनी समंदर का नज़ारा पेश कर रही थीं। वो बहुत बिखरा बिखरा लग रहा था। ज़ेबा इसके पास बेड पर बैठ गई और इसकी पेशानी पर बोसा दिया। इसे समझाते हुए बोली, अल्लाह जब किसी को आपकी ज़िंदगी में शामिल करता है तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है, और जब किसी को आपकी ज़िंदगी से दूर करता है तो इसके पीछे भी कोई वजह होती है जो इंसान को बहुत देर बाद ही समझ में आती है। इसलिए अल्लाह पर भरोसा रखा, वो सब ठीक
کر دے گا۔ جواب میں عبداللہ نے اپنا سارے ثابت میں ہلا دیا۔ ایک ڈاکٹر جب ایک مریض کو تسلی دیتا ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا تو اس کی آدھی بیماری وہیں ختم ہو جاتی ہے، لیکن جب ایک ڈاکٹر کو اس کے مرض پر تسلی دی جاتی ہے تو وہ اس حد تک مطمئن نہیں ہوتا جس حد تک ایک عام انسان مطمئن ہو جاتا ہے۔ اور زیبا بھی اس وقت لندن کے بیسٹ نورولوجسٹ کو سمجھا رہی تھی، جو دوسروں کے دماغ تو پڑھ سکتا تھا لیکن اپنے دماغ کے اندر کیا چل رہا ہے کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتا تھا۔ باتوں باتوں میں بھول ہی گئی۔ آ جاؤ نیچے، سب ناشتے پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ زیبا اپنی پیشانی پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی، ماما اب چلے، میں آ رہا ہوں۔ عبداللہ نے مسکرا کر جواب دیا، اوکے، جلدی آنا، وی آر ویٹنگ۔ یہ بول کر زیبا وہاں سے چلی گئی، جبکہ عبداللہ نے اپنا موبائل پکڑا اور ایک تصویر اوپن کر کے بولا، if you are not leaving I will wait here for you all my life۔ یہ بول کر اس نے تصویر کا بوسہ لیا اور مسکرا کر موبائل سائڈ پر رکھ کر فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ ہمارے معاشرے میں عورتیں اور بچوں کا ایک الگ مقام ہے۔ اگر عورت کی بات کی جائے تو جب وہ پیدا ہوتی تو رحمت، بہن کے روپ میں ہو تو عزت ہے اور شفقت، بیوی ہو تو محبت، اور جب ماں بنتی ہے تو جنت۔ لیکن آج افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جس کے قدموں تلے جنت لکھ دی گئی، اسی کی عزت کو سر عام روندا جا رہا ہے۔ اسلام سے پہلے تو کوئی عورت کو کوئی حق حاصل ہی نہیں تھا، اور اسلام کے بعد عورت کو تو حقوق تو مل رہے ہیں، لیکن کچھ ہوس کے پجاری ایسے ہیں جن کے لیے عورت صرف ایک کھلونا ہے۔ جب ہمارا دین عورتوں کی عزت کرنے کو کہتا ہے تو ہم منکر کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو اسلام کے احکامات کو نہیں مانتا کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے سے تو نہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے، اے ایمان والو، تمہیں جائز نہیں کہ عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ، اور نہ روکو ان کے لیے جو ان کو مہر دیا، ان میں سے کچھ لے لو، مگر اس صورت میں کہ سخت بے حیائی کا کام کریں اور ان سے اچھا برتاؤ کرو۔ اور پھر اگر تمہیں ناپسند ہو تو قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو، اور اللہ اس میں بھلائی رکھے۔ آیت 19 سورۃ نساء۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی حدود بڑھ جائے، اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ آیت نمبر 14 سورۃ نساء۔ اسلام عورتوں کے حقوق پر زور دیتا ہے، لیکن ہمارا معاشرے کے کچھ سفاک لوگ عورت کو اپنی جنسی ہوس کا نشانہ بناتے ہیں اور پھر ان کو یا تو قتل کر دیتے ہیں یا بیچ دیتے ہیں۔ میری رپورٹ کے مطابق اس سال 2320 بچے زیادتی کا شکار ہوئے، جن میں 98 لڑکیاں ہیں۔ اگر ان کی پرسنٹیج کی بات کی جائے تو 56% ہیں، اور پنجاب میں اس ناسور کی تعداد سب سے زیادہ 67% ہے۔ اور اب آتے ہیں بچوں کی طرف۔ 2300 2020 میں سے 1024 لڑکے ایسے ہیں جو اس درندگی کا شکار ہوئے۔ اگر تعداد کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ہر روز 12 بچے زیادتی کا شکار ہو رہے ہیں۔ اگر عمر کے لحاظ سے دیکھا جائے تو 622 بچے ایسے ہیں جن کی عمریں 11 سے 15 سال، جبکہ 526 ایسے ہیں جن کی عمریں 6 سے 10 سال کے درمیان ہیں۔ ان میں سے 57% بچے ایسے ہیں جن کی ریپ کے بعد قتل کر دیا گیا۔ اس وقت میجر وحاج زبیر ملک اپنی بنائی ہوئی رپورٹ باقی میٹنگ ممبران سے شیئر کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بلا کی سختی تھی۔ اب آتے ہیں اس بات پر کہ ان سب کو پیچھے ہے کون؟ بڑے سے بڑے سیاستدان، بگڑے ہوئے رئیس زادے، یا پھر یہ کہنا مناسب ہوگا کہ جنس پرست انسان بلکہ جانور ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک نام رستم پاشا کا ہے۔ رستم پاشا کا اصل نام وحید سمرو ہے، جو 7 سال پہلے تک ایک مزدور کا بیٹا تھا۔ جوا، شراب اور زنا کاری غرض کے ہر بیماری تھی اس میں۔ اس کا تعلق قصور کے ایک چھوٹے سے قصبے سے تھا۔ ایک دن جوئے میں اس نے اپنی ماں کو لگایا اور ہار گیا۔ جب باپ کو پتہ چلا تو اس نے رستم کی ماں کے ساتھ خود کو بھی گولی مار لی۔ رستم وہاں سے بھاگ کر کراچی گیا۔ وہاں اس کی ملاقات کافی بڑے بڑے گینگسٹر سے ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ جرم کی دنیا کا بے تاج بادشاہ کہلانے لگا۔ رستم کی 2 لیگل بیویاں جبکہ 7 ان لیگل ہیں۔
اس کی دونوں لیگل بیویاں مر چکی ہیں اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ رستم لڑکیوں کو اسمگل کرواتا ہے اور ہر رات اس کے کمرے میں ایک نئی لڑکی ہوتی ہے جس سے وہ اپنی ہوس کو پورا کرتا ہے۔ یہ کام رستم اپنے رائٹ ہینڈ پلس دوسری بیوی کے بھائی عثمان خان کی مدد سے کرتا ہے۔ پچھلے 2 سالوں سے رستم دبئی میں تھا اور اس کا سارا کام پیچھے سے عثمان خان نے سنبھالا ہوا تھا۔ اب 2 سال بعد وہ واپس آ گیا اور وجہ اس بار ہونے والے الیکشنز ہیں۔ 2 دن پہلے عثمان خان نے 16 بچے اور 14 لڑکیوں کو فیصل آباد سے اٹھوایا اور ہر بار کی طرح اس بار بھی پولیس نے مقدمات نامعلوم افراد کے خلاف درج کیے ہیں۔ ان 16 بچوں میں سے ایک بچے کو بڑی بے رحمی سے قتل کر دیا گیا۔ اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ان لڑکیوں کو اسمگل کیسے کیا جاتا ہے۔ وہاج نے ایک سٹک پکڑی اور اس کی مدد سے باقی ممبران کو سمجھانے لگا۔ ان لڑکیوں کو اس پوائنٹ سے لے کر اس پوائنٹ پر کنٹینر سے پہنچایا جاتا ہے، پھر رات کے 3 بجے ان کو ڈبوں میں پیک کر کے افغان بارڈر کراس کروایا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت چیکنگ ان کے مقرر کردہ بندے کرتے ہیں اور وہ بآسانی سے بارڈر کراس کروا لیتے ہیں۔ پھر افغانستان سے ان کو انڈیا اور پھر ان کو دبئی اسمگل کیا جاتا ہے۔ اب کی بار بھی عثمان اور رستم کا یہی پلان ہوگا، لیکن اس بار اسمگلنگ 10 دن بعد ہونی ہے اور ان لڑکیوں کو اسمگل ہونے سے بچانے کے لیے ہمیں عثمان اور رستم کا دھیان ان کی ڈرگز والی فیکٹریز کی طرف بٹانا ہوگا۔ ہمارا پہلا کام ان بچوں 15 بچوں کی زندگی بچانا ہوگا اور پھر رستم کو کمزور کرنے کے لیے رستم کے سب خاص آدمیوں کو ایک ایک کر کے ختم کرنا ہوگا۔ اس کی شروعات عثمان خان سے ہوگی۔ ہم ان جیسے درندوں پر کوئی رحم نہیں کریں گے، اس بات کا خود سے عہد کر لیں، کیونکہ ایسے لوگ رحم کے قابل نہیں ہیں جنہوں نے کتنی ہی ماؤں کی گودیں اجاڑ دیں اور کتنی ہی عورتوں کو بے لباس کیا۔ ہمیں اس مشن میں اگر اپنی جان بھی دینی پڑی تو پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ وہاج نے اپنی ٹیم ممبرانز کو پختہ لہجے میں باور کروایا، سر اس کے لیے مجھے کچھ لیگل اور کچھ ان لیگل طریقے استعمال کرنا پڑیں گے، اس کے لیے مجھے آپ کی اجازت درکار ہے۔ وہاج نے نعمان بیگ کو اجازت طلب نظروں سے دیکھا۔ میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، لیکن آپ ہر کام کی رپورٹ مجھے بروقت دیں گے۔ اوکے سر، اگر سر میں اس مشن میں زندہ نہ بچا تو میری جگہ میجر علی آپ کو اس مشن پر رپورٹ کریں گے، وہاج نے چٹانوں کی سی سختی سے کہا اور نعمان بیگ کو سلوٹ کیا۔ اس مشن میں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، کرنل نعمان نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ آمین، سب نے یک زبان ہو کر کہا۔ پاکستان، علی نے نعرہ لگایا۔ زندہ باد، سب نے یک زبان ہو کر جواب دیا۔ روم سے نکلتے وقت نعمان بیگ نے وہاج کو تھمز اپ کا اشارہ کیا تھا تو جواب میں وہاج مسکرا دیا۔ ماضی، لوکیشن اسلام آباد۔ ڈاکٹر، میری بیٹی کو ڈسچارج کب تک ملے گا؟ وہ 2 ویک ہو گئے ہیں اور میرے خیال سے اب اس نے کافی ریکور بھی کر لیا ہے، اسد ڈاکٹر سے بولا۔ مسٹر اسد، واقعی آپ کی بیٹی نے کافی جلدی ریکور کیا، انشاءاللہ 2-3 دن مزید ان کی پروگرس دیکھ کر ہم ان کو ڈسچارج کر دیں گے، ڈاکٹر نے مسکرا کر جواب دیا۔ تھینک یو ڈاکٹر، اٹس مائی ڈیوٹی مسٹر اسد، سو آئی کانٹ نیڈ دس فارمیلٹیز، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ جواب میں اسد مسکرا دیا تھا۔ مسٹر اسد، اف یو ڈونٹ مائنڈ کین آئی آسک سیم تھنگ؟ ڈاکٹر نے اسد کو ریلیکس دیکھتے ہوئے اجازت مانگی۔ شور ڈاکٹر، آپ نے اپنی بیٹی کو اس کی بہن کے بارے میں بتا دیا؟ میرا مطلب ہے جتنی وہ ریلیکس ہے اور جس طرح انہوں نے ریکور کیا ہے۔ ڈاکٹر، کنٹینیو جاری ہے۔